बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बरक़रार ज़रिए मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, केपी में बलदियाती इंतखाबात में हुक्मरान पार्टी की शिकस्त आज भी मौजू बनी हुई है। आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने शिकस्त की वजूहात जानने के लिए महमूद खान साहब जो वज़ीर आला केपी हैं उन्हें तलब किया। लंबी चौड़ी मुलाकात हुई, फिर तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट पेश की गई। इसमें तमाम तर अमूर सामने लाए गए कि किस वजह से पीटीआई को केपी में शिकस्त का सामना करना पड़ा। आज हम अपने प्रोग्राम में इस बात का जायज़ा लेंगे कि किस पार्टी ने कितने वोट हासिल किए और अगर किसी ने गेन किया तो उसकी वजूहात क्या थी, हुक्मरान पार्टी की शिकस्त की वजूहात क्या रहीं। मौजूद मेहमानान भी हमें इस हवाले से ज्वाइन करेंगे और प्रोग्राम के आखिर में हमारे साथ मौजूद होंगे अख़ुवत पाकिस्तान के सरबराह जनाब अमजद साकिब साहब, उनसे बात करेंगे। पहले मौजू की जानिब बढ़ते हैं। और यह सब आज भी मौजू जो है वो टॉक शोज़ का और ख़बरों का हुक्मरान जमात की शिकस्त है। और जो तहकीकाती रिपोर्ट में सामने आ रही है कि एक वज़ीर ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया हुआ है, रुकन असम्बली ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया हुआ है और बहुत सारी जगह पर पीटीआई वर्सेस पीटीआई जो है मुकाबले में थी और इसी वजह से उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। ऐसे लग रहा है कि जैसे जो पार्टी की तंजीम पे जो गिरफ्त है वो बहुत कमज़ोर है, जिसकी वजह से जो है वो लोगों ने डिसिप्लिन की भी खिलाफ वर्जियाँ की और अपने उम्मीदवार के सामने दूसरा उम्मीदवार आज़ाद हैसियत से लड़कर उसके वोट तोड़ता रहा है। देखें, पहली बात तो ये है कि एक चीज़ जिसके बारे में लोग अभी तक डिस्कस नहीं कर रहे, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये 2002 के बाद पहली दफ़ा हुआ है कि कुल टोटल को 15 लाख के करीब वोट 17 अजला में पड़े हैं, ठीक है? और उसमें से 7.5 लाख के करीब जो हैं ये दो रिलीजियस पार्टीज को पड़े, रिलीजियस पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम और जमात इस्लामी, रिलीजियस पार्टीज। ये बड़ी पार्टीज बन के सामने आई है केपी में, दो बड़ी पार्टी। यानी 58% वोट जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के 17 अजला में मजहबी जमातों होंगे, जबकि 40% नया एंगल है, बहुत बड़ा एंगल। 2,36,000 आधी रिलीजियस आधी सेकुलर पीटीआई, ठीक। 1,70,000 एएनपी और 1,65,000 में आजाद भी सेकुलर डाल देता हूं। इसका मतलब यह है कि ओवरवेलमिंग पीपल ने कहा कि हम मजहबी उसने सूरत में जा रहे हैं। ये वो ट्रेंड है जो 2002 में 9/11 के बाद हुआ था। एमएमए को हुकूमत बनाई थी एमएमए ने। अब आप खुद सोचें कि ये ट्रेंड अगर कंटिन्यू करता है खैबर पख्तूनख्वा में और यही ट्रेंड अगर कंटिन्यू करता है बलूचिस्तान में, तो दो सूबे जो कि बॉर्डरिंग अफगानिस्तान है वो तो बिल्कुल मुख्तलिफ हो गए ना आपसे, ठीक। तो अब इसके ऊपर हमारे साथ जाहिद खान साहब हैं, एएनपी के सीनियर रहनुमा हैं। एस्टैब्लिशमेंट ने एक दफा रोल प्ले किया है, फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ने रोल प्ले नहीं किया तो इसलिए हम जीत गए हैं। तो एक तो जाहिद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया, साथ ही सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब हैं, जमात इस्लामी केपी के अमीर हैं, इन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। और शुरू करते हैं जाहिद खान साहब से। खान साहब, ये जो औरिया साहब ने अदाद शुमार पेश किए हैं कि जो ओवरवेलमिंग जो वोट पड़ा है वो मजहबी फैक्टर को पड़ा है, एएनपी ने भी पहली की निस्बत बहुत सारी जगहों पर गेन किया है, उस गेन की वजूहात और जो औरिया साहब ने नुक्ता उठाया उस बारे में जरा बात कीजिए। सबसे बड़ी बात तो ये कि जो अदाद शुमार पेश की शायद वो अभी उस तरह कंफर्म नहीं है, क्योंकि अभी भी उसमें कुछ जो स्टेशन है उसके आ रही है। लेकिन एक बात बहरहाल ये हुई कि इस वक्त जमात उलमा को वहाँ अक्सरियत मिली है। जमात इस्लामी को तो उस तरह की नहीं मिली, लेकिन जमात उलमा को मिली है। तो चूंकि इस वक्त आपको पता है कि जो पीटीआई की हुकूमत है वो 9 साल से वहाँ बरसिकदार रहा है और लोगों के मसाइल में इजाफा हुआ है, कोई कमी नहीं आई। आपको याद होगा हमारे साथ तो एक और मसला होता है, रिया मकबूल साहब को भी पता है कि जब इलेक्शन आते हैं तो हम तो टारगेट हो जाते हैं। 2013 के इलेक्शन देखे, 2018 की इलेक्शन देखे कि हमने कितने शहीद दिए, और 2021 में अभी हमारे जो डीआई खान का प्रेसिडेंट था और जो हमारे कैंडिडेट था तहसील का, उसको शहीद किया गया। बाजौड़ में हमारी गाड़ी के ऊपर बम का ब्लास्ट हुआ, उसमें भी हमारे लड़के शहीद हुए। तो हमारे तो मोरल डाउन करने के लिए चीजें होती है। एक जो आपने बात की, मैंने उस तरीके से बात की थी कि कल बात हो रही थी तो उसने कहा था कि जी मौलाना फजल रहमान को किसी ने सपोर्ट किया, एस्टेब्लिशमेंट ने कहा नहीं, ये मुमकिन नहीं है। लेकिन ये हो सकता है कि जिस तरह आज मौलाना फजल रहमान साहब ने खुद भी एक्सेप्ट किया कि हमें रास्ता मिला। अब चाहे कि उसको रास्ता मिला
तो रास्ता किसने दिया? स्टैब्लिशमेंट ने दिया होगा कि वो बजाते खुद वो करता है, लेकिन हमारे लिए तो मुश्किलात थी। जाहिद खान साहब, मौलाना की जो पार्टी है, मौलाना भी मुकम्मल तौर पे एक रिलीजियस पार्टी मैं नहीं समझता हूँ। वो अपने पूरे के सियासत खेलते हैं। अकरम दुरानी साहब को वक्त पे दाढ़ी रखा दी जाती है और वो शानदार किस्म के आलम दीन बन के जाहिर हो जाते हैं। उनके जो कैंडिडेट हैं उनमें भी वो उस तरह का ट्रेंड नजर नहीं आता। तो मुकम्मल तौर पे एक सियासी आदमी है और वो सियासत खेलते हैं। तो क्या समझते हैं कि खेला है उन्होंने? क्योंकि उन्होंने तो कहा है कि मैं तो खेला है, जो सब लोग खेलते हैं हम भी खेल सकते हैं। ये देखिए, मैं तो बिल्कुल आपके साथ इस पे मुतफिक हूँ कि वो उसी तरह का मजहबी नहीं है। वो एक सियासी पार्टी उसको कह सकते हैं, उसमें मजहब का रुझान जरूर है, ज्यादा है, लेकिन है वो अब वो खुद भी कह रहे हैं। और जहाँ तक मैंने भी बात की थी और आपने इब्तिदा में भी बात की थी कि 2002 में या 2002 में जो इलेक्शन हुआ था वो MMA कैसे बन गई थी, क्या हुआ था, उस पर हम डिटेल में नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन उस वक्त भी क्या हुआ था और अभी वजह खुद के वो कहते हैं कि हमें रास्ता, वो खुद कह रहे हैं कि खलाई मखलूक ने हमें रास्ता दे दिया। तो खलाई मखलूक कौन है या कौन कह सकते हैं, लेकिन हमारे लिए तो अभी रास्ता खाली नहीं है। हमारे रास्ते में तो अभी भी रुकावटें हैं और आपने देखा कि हम अभी भी शहीद हो गए। अच्छा जाहिद साहब, हम मुश्ताक खान साहब से पूछेंगे कि जी मौलाना फजल रहमान साहब को तो रास्ता मिल गया, जमात इस्लामी का वोट तो अच्छे लिए, लेकिन जो तहसील नाज़िम या जो आए हैं सामने ज़िले के मेयर, उसमें दो सीटें आपको मिली हैं। ओवरऑल आप अपनी केपी में इस कारकर्दगी को किस तरह देखते हैं? अगर आप अपना जायज़ा लेते हैं तो क्या आपकी कारकर्दगी वोटों वाइज ज़्यादा हुई है या आपको कम वोट मिले? क्या कहते हैं इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक बात तो मैं ये बताऊं कि देखें, सियासी जमातों को ये जो खलाई मखलूक है इस गर्दान को छोड़ना चाहिए और इस तरफ देखना भी छोड़ना चाहिए। आवाम की तरफ जाएं, अपने अंदर पॉलिटिक्स जो इंटरनल डेमोक्रेसी है वो लाएं और अपने पाँव पे खड़े होने की कोशिश करें। ये बहुत बड़ा मसला है हमारी सियासी जमातों का। तो एक बात है। दूसरी बात यह कि ये जो इलेक्शन हो रहा है ये हुआ है सेंट्रल रीजन में और कुछ दो अजला अर्स्टवाइल फाठा के थे जिसमें ममंद और खैबर था और जुनूबी अजला। ये हमारे जो इलाके हैं, ये वादी पेशावर हमारा औसत तंजीमी एक पॉकेट आता है, जबकि जुनूबी अजला हमारे कमजोर तंजीमी पॉकेट हैं, JUI के मजबूत तंजीमी पॉकेट हैं। हमारे जो मजबूत तंजीमी पॉकेट है वो नादरन बेल्ट है जिसमें अपर दीर, लोअर दीर, अपर चित्राल, लोअर चित्राल, मलकान, शांगला, स्वात और उसके साथ मानसेरा किसी हद तक जो है वो आता है। तो उसमें दूसरे मरहले में इलेक्शन होगा। इसमें हमने 2 मेयर के सीट जीते हैं और उसके साथ जो है वो हमारे 6 ऐसे हैं जिस पे रनर अप हैं और थोड़े से वोटों से हारे हैं। हमारा मसला ये है कि हम थोड़े वोटों से हारे हैं, 6 पे रनर अप हैं। 5 ऐसे हैं कि जहां पे हमारे साथ धांधली हुई है। मसलन आप देखें बाजोड़ के एक सीट के ऊपर 17,000 वोट रिजेक्टेड हैं, जबकि जो बंदा जीता है उसके वोट 17,000 है। दूसरे पे 15,000 वोट रिजेक्टेड है। आज मैंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की है इस्लामाबाद में इस हवाले से कि अनप्रेसिडेंटेड है और हमारे वोट इस तरह खराब कर दिए गए हैं। इसी तरह बनू के कक्की तहसील के अंदर हमारे वोट खराब कर दिए गए हैं। पेशावर के मथुरा के अंदर हमारे इस तरह के वोट खराब कर दिए हैं। तो हमें उम्मीद है कि हमें रिलीफ मिल जाएगा। हम रिकाउंटिंग में ये जो सूरत हाल है कि 3,98,000 जमीयत और 3,18,000 जमात इस्लामी, ये दो अगर इकट्ठे होते एक दफा MM में तो इस वक्त तो एक सीट भी किसी को ना मिलती। आप खुद सोचे ना। ये बात ठीक है, ये बात ठीक है कि ये इलेक्शन जो है नो कॉन्फिडेंस है PTI के ऊपर, खुसूसन उनकी 8 साल सूबाई हुकूमत के ऊपर, उनके वफाकी हुकूमत के ऊपर, उनके जो पॉलिसियां हैं उनके ऊपर। लोगों ने उनसे नफरत का इजहार किया है और उनके मुकाबले में फिर दीनी जमातों की तरफ आए हैं। बिलखसूस आप देख लें कि हमने तो पहली मरतबा 2018 के बाद जमात इस्लामी के नाम और जमात इस्लामी के इंतखाबी निशान तराजू से इलेक्शन लड़ाए। हमने तो अभी तराजू को इंट्रोड्यूस भी इतना नहीं किया, हमें वक्त भी नहीं मिला इतना ज्यादा, लेकिन उसके बावजूद 3,18,000 वोट और उसके साथ 118 चेयरमैन, 856 जो है वो काउंसलर और उसके अंदर इजाफा हो रहा है। और इंशाल्लाह 2 तो हमें मिले हैं। एक हमारा हिमायत याफ्ता है तहसील फ्रोआ के अंदर जो चेयरमैन है फखरुल्लाह महखिर, और उसके साथ इंशाल्लाह ये 5 जिस जो डिस्प्यूटेड हैं और जिसमें रीपोल भी होना है, इसमें भी हमें मिलने का इम्कान है। तो मैं समझता हूं
دینی جماعتوں کی طرف لوگ آئے ہیں اور بالخصوص جماعت اسلامی نے ان علاقوں میں کارکردگی دکھائی ہے جو ان کے روایتی پاکٹس نہیں ہیں. وادی پشاور ہمارا روایتی پاکٹس نہیں ہے اور جنوبی اضلاع تو بالکل نہیں ہے, لیکن جنوبی اضلاع سے ہم 2 میئر نکال گئے اور تیسرے کو ہم اپنے حمایت یافتہ نکال گئے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک کامیابی ہے اور یہ نو کانفیڈنس ہے پی ٹی آئی کی حکومت کے اوپر. اچھا زاہد خان صاحب، آپ کا ظاہر بات ہے اور سچویشن تو رہتی رہی ہے، یہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے، ظاہر بات ہے آپ کی اپنی پالیسیز کی وجہ سے 1979 سے آٹ پالیسی چلی رہی ہے سچویشن، کوئی آج سے تو نہیں ہے. جب سے روس افغانستان میں آیا پاکستان کی پالیسیز اور طرح کی تھیں، اس کے باوجود بھی 1,70,000 ووٹ اور یہ کم بیک جو ہے یہ بیسیکلی آپ کی پرفارمنس ہے یا کہ تحریک انصاف جو ہے وہ اتنی بری تھی کہ لوگوں نے کہا یار جو بھی آتا ہے اس کو 2 ووٹ دے دو. ہماری پارٹی کا ایک بیس ہے اور یہ ابھی سے نہیں ہے، یہ 100 سال پہ ہوئی تھی، آپ کو پتا ہے. آپ نے کہا کہ 70 سال میں جو پاکستان میں ہمارے ساتھ ہوتا رہا، کسی نے بھی کوئی رعایت ہمارے سے نہیں برسی. ہمیشہ کے لیے ہمیں یا تو غدار کہا گیا یا روس کی جنگ کہا گیا. آج عمران خان نے کہہ دیا نا کہ جتنے بھی افغانستان کے ہم نے فیصلے کی تھے یہ ہم نے خود کیے اور یہ ہمارے اپنا کر درتا ہے. یہ ہم لوگ یہ بات کرتے تھے تو ہم پہ تو الزام لگتے تھے، لیکن آج عمران خان جو وزیر اعظم ہے وہ صاف ستھرے آج جو اس نے تقریر کی اس نے تو پورا کہہ دیا کہ جی اس میں ہمارے اسٹیبلشمنٹ کی ساری غلطیاں ہیں، ساری مستیاں ہیں، اور جو کچھ آج ہم جس جگہ پہ کھڑے ہیں یہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے. تو اس کو تو کوئی نہیں کہتے کہ وہ غدار ہو. ہمیں باہر ہمیں ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہے، ہم اپنا سیاست کرتے اور کرتے آ رہے. ہمیں اس سے نہیں ملا، ہمارا پہلے بھی یہی تھا. 2018 میں ہمارے جو مینڈیٹ تو وہ چھینا گیا، 2013 میں ہمارے مینڈیٹ چھینا گیا، اور اس سے پہلے جو ہوتا رہا، لیکن ہمیں اس طرح شہید نہیں کرتے رہے جس طرح 2013 میں ہمیں کیا یا 2018 میں کیا. اور ہمارے جو ورکرز ہیں اس پہ اثر پڑتا ہے. سب پارٹی، ابھی کوئی بھی پارٹی میں الیکشن پہ اٹیکس نہیں ہوتے ہیں اور ہمارے اوپر اس لیے ہوتے ہیں کہ ہمارے ورکرز کا وہ جو ایک مورال ہوتا ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے اور لوگ پہ ڈرتے خوف زدہ ہو جاتے ہیں، تو ووٹنگ کے لیے بھی کم جاتے ہیں اور پھر ہمارے جو بات سننے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہوتے. تو میں تو ٹھیک ہے کہ تحریک انصاف کے پلر تو ہوئی ہے، لیکن اس کا تو جو 9 سال حکومت ہے خیبر پختونخوا میں کیا، ان کے اپنی غلط پالیسیوں کی وجہ سے پاکستان کا بیڑا اس نے غرق کر دیا. کہ آپ کے خارجی پالیسی کا کیا صورتحال ہے اس وقت، آپ کا اس وقت اکانومی کا کیا صورتحال ہے. لیکن ہمارے تو اپنا ایک بیس ہے، ہمیں اس بیس پہ چلتے ہیں. زاہد خان صاحب یہ خیبر پختونخوا جو ہے یہ ذرا سا مختلف ہے کیونکہ اس کے اندر شمالی علاقہ جات بھی آ گئے ہیں، قبائلی علاقہ جات، اور قبائلی علاقہ جات جو ہیں وہ ہمیشہ ان کا ایک مختلف سٹائل رہا ہے، اگرچہ کہ وہ آپ کے ایک ہی پختون ہے سب کچھ، لیکن ان کے ہاں ظاہر بات ہے ایک چونکہ لہد کا تھا تو وہ ان کے ہاں وہ پختون بلی کیا وہ بڑی کروڈ خاص قسم کی خالص قسم کی ہے کہ جس کے اندر آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو ریلیجس فیکٹر ہے یہ بہت زیادہ ہے. یعنی پختون تو یہ کہتا تسنگ پختانہ دی منز نہ کی، تم کیسا پٹھان ہے کہ نماز نہیں پڑھتا، تم یہ نہیں کہتا تم کیسا مسلمان ہے کہ نماز نہیں پڑھتا. تو ان کے ہاں تو یہ ریلیجس فیکٹر جو ہے یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس نے بھی اس اپنا قبائلی علاقہ جات کو ایسے کو اثر ڈالا ہے اس الیکشن کے اندر؟ دیکھیے ایک بات جان صاحب یہی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ کیوں، دیکھیں مسلمان سب ہے، کچھ مذہب کو سیاست میں استعمال کرتے، کچھ لوگ نہیں کرتے. ہم لوگ مذہب کو بالکل سیاست کے اندر نہیں لے کے آتے ہیں. ظاہر ہے کہ مذہبی پارٹیز کا تو ٹرین وہی ہوتا ہے، آواز وہی ہوتا ہے، تو وہ استعمال کرتے ہیں. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتے. جو نئے اضلاع ہے اس میں تو دیکھیں ایک بات واضح ہے کہ جو ریلیجس پارٹیز تھی وہ اگر قبائلی علاقے بھی تھی تو وہ اس کے اندر ان کے مدرسے بھی تھے، ان کے جلسے بھی کر سکتے تھے، وہ سارے باتیں کرتے تھے. لیکن ہمارے جیسے پارٹیوں کو اجازت نہیں تھی. ہمیں تو ابھی اجازت ملی. ابھی محمد ایجنسی میں ہمارے بھی ایم پی ایک بیٹا ہوا ہے. تو ایسا نہیں ہے کیونکہ ابھی ہم اندر چلے گئے ہیں اور وہ لوگ ابھی جو سیاست میں جو پاکستانی سیاست میں آ رہے ہیں، وقت کے ساتھ وہ بھی حالات بدل جائیں گے. یہ کہ سارے لوگ جس طرح عمران خان بات کرتے ہیں کہ پختون اپنی بیٹیوں کو نہیں پڑھاتے ہیں، تو یہ خدا را ہمارے لیے یہ بات نہ کرے، کیونکہ کوئی بھی پختون ایسا نہیں کرے. تعلیم تو سب کو ضرورت ہے اور سب دیتے ہیں، چاہے بچیاں ہوں چاہے بیٹے ہوں یا بچے ہوں، اس کے لیے دیتے. عمران خان تو پختونوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے. وہ جب بھی تقریر کرتا ہے وہ کہتے پختون یہی نہیں کرتے، پختون وہ نہیں کرتا ہے. پختون کس پختون نے؟ آپ مجھے بتا دیں کہ بادشاہ خان بابا نے 1930 میں اسکول قائم کی تھی جس میں لڑکیاں اور لڑکے پڑھ رہے تھے. اور کون سے جو ہماری ابھی وہ مولانا عبد الرحمان صاحب کی بات کرتے کہ وہ بچیوں کے تعلیم کے خلاف ہے، تو کیا خلاف ہے وہ؟
या जुम्मा इस्लामी बच्चियों के तालीम के खिलाफ है, तो ऐसा मसला नहीं है। ये तो बस एक स्टैंड है जो बस जिसी के साथ भी जिसके खिलाफ भी आप कोई बात करें तो चलते हैं। जैसा हमारे साथ मौजूद रहिएगा, हम यहाँ ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो आप दोनों से गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करेंगे या ले रहे हैं ब्रेक। ब्रेक के बाद आते हैं तो मोअज़्ज़ज़ मेहमान से बातचीत जारी रखें। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। दो मोअज़्ज़ज़ मेहमान सेनेटर ज़ाहिद ख़ान और मुश्ताक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जमात इस्लामी केपी के अमीर हैं। बात हो रही है बलदियाती इंतखाबात में मजहबी फैक्टर की। ANP ने जो गेन किया, अब अगला मरहला आने वाला है इंतखाबात का। इस मरहले के अंदर दोनों जमातों को क्या उम्मीद है, वो किस हद तक इम्प्रूव करेंगे और इन इलाकों में PTI की जो फुटिंग है उसका क्या होने वाला है? मुश्ताक खान साहब, आप बताइएगा। देखें, जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि सेंट्रल रीजन जो था वो जिस तरह जाहिद खान साहब ने बताया, पुरानी पार्टी है नेशनल पार्टी, 120 साल की, उनकी एक पॉकेट है, और सदर्न बेल्ट जो है वो JUI की पॉकेट है। जो नदर्न बेल्ट है, मालाकान डिवीज़न, जिस तरह मैंने अर्ज़ किया, अपर चित्राल, लोअर चित्राल, अपर दीर, लोअर दीर, मालाकान, स्वात, शांगला, और फिर इसमें मानसेरा भी आता है, बटग्राम वगैरह। इसमें हमारे बड़े मजबूत तंजीमी पॉकेट्स हैं। और 2001 में, 2005 में, 2015 में 3 बल्दियाती इंतखाबात में जमात इस्लामी इन इलाकों में 1 नंबर पार्टी रही। सबसे ज्यादा इन्होंने काउंसलर। लेकिन 2018 में तो ये आपकी जो मजबूत पॉकेट्स थी वो आपके हाथ से निकल गई थी। लोकल बॉडीज की बात कर रहा हूँ ना, लोकल बॉडीज की, उसकी तरफ मैं आ रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि जिस तरह 2001, 2005, 2015 में हम यहाँ पे नंबर 1 पार्टी रहे लोकल बॉडीज में, हम इंशाल्लाह इस लोकल बॉडीज के अंदर उसमें दोबारा अपनी इस पोजीशन को लेंगे। और लोकल बॉडीज़ का ये है कि जमात इस्लामी की जो तंजीम है वो बहुत सूट करती है लोकल बॉडीज़ के लिए। देखें, लोकल बॉडीज़ और जनरल का थोड़ा सा जो साइकी है वो मुख्तलिफ है। जनरल इलेक्शन के अंदर मीडिया का रोल है, जनरल इलेक्शन के अंदर एस्टेब्लिशमेंट का रोल है, जिसको खलाई मखलूक का जाहिद खान साहब ने। जनरल इलेक्शन में पैसे का बहुत ज़्यादा रोल है, ATM मशीनों का, पैरा ट्रूपर्स का, उनका भी रोल है। लोकल बॉडीज थोड़ा सा इससे मुख्तलिफ है, ये गली कूचे का इलेक्शन है और लोग इसको थोड़ा सा एक डिफरेंट उससे देखते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो दूसरा फेज होगा वो हमारे लिए बड़ा भरपूर होगा और इंशाल्लाह उसमें हम गैर मामूली कामयाबी अपने रवायती तंजीमी पॉकेट्स के अंदर हासिल करेंगे। जी जाहिद साहब, आपसे यही सवाल कि ये जो दूसरे मरहले के अंदर ANP की कारकर्दगी को किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए, ठीक है, जुमा इस्लामी का अपना है, लेकिन उधर NP भी बहुत मजबूत है, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं खुद भी दिल से बिलोंग करता हूँ और मुश्ताक साहब को पता है। और अभी 2018 के इलेक्शन भी हम लड़े हैं वहाँ से, इन लोगों ने भी लड़े, हमने भी लड़े। मसला ये नहीं है, उसने कहा कि जाहिद खान ने खलाई मखलूक, तो मौलाना फजल ने कहा, मैंने उसको कोट किया, मैंने कभी खलाई मखलूक की बात। सर मौलाना का कंधा बहुत बड़ा है, बंदूक रख के चलाएं जो भी चला सकते हैं। लेकिन उसने कहा तो फिर मैंने उसका अच्छा मसला जी, ये जो दूसरा मरहला है, ये अभी आप देखें ना, जब नीचे जितना भी मुकाबला हुआ है या हमारे और GUI के बीच में हुआ है, जो पेशावर विली है, उसमें तकरीबन हमारे और जुमा इस्लामी हमारे और GUI के मुकाबला हुआ है। PTI वहाँ नजर नहीं आई, बहुत पीछे नजर आई, या कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे और PTI का फिर हुआ, फिर वहाँ पे GUI नहीं रही। तो ऐसी है कि जहाँ अभी मलाकन डिवीजन की बात है, मलाकन डिवीजन है और हज़ारा है, तो हज़ारा में कुछ पाकिस्तान मुस्लिम लीग की है, पीपल पार्टी भी वहाँ है, हम भी है और जुमा इस्लामी भी है और GUI भी है, ऐसा नहीं है। यहाँ तो ये मखलूत सा होगा। जहाँ मलाकन डिवीजन के, जिसमें स्वाद में हमारा ज़्यादा तकरीबन लोकल बॉडीज़ का अगर पिछले इलेक्शन देखे तो उसमें नायब नाजिब हमारा था, मुस्लिम लीग का भी था और हमने जॉइंट बनाया था। तो जो स्वाद है वो ऐसा है कि हमारा भी अच्छा बेल्ट है, मजबूत है, जुमा इस्लामी का है। इसी तरह लोअर दीर में हमारा भी हम मजबूत है, अभी पहले इतने नहीं थे, अभी हम मजबूत है वहाँ पे, क्योंकि पीपल पार्टी की जगह जो थी वो हम ले चुके हैं। जुमा इस्लामी पीपल पार्टी का मुकाबला होता था, अभी हमारे और जुमा इस्लामी का मुकाबला। अच्छा, ये जो दूसरा मरला है, इसके अंदर पहले मरले के नताइज को देखते हुए, गलतियों से सबक सीखते हुए, क्या कोई लोकल एडजस्टमेंट का भी इम्कान है दोनों पार्टीज के दरमियान हुक्मरान पार्टी के खिलाफ? नहीं, मेरे ख्याल में, क्योंकि देखिए किसी भी यहाँ पे हर एक पार्टी जो है ना हमारे सूबे में, वो हर पार्टी अपना वो बरकरार रखती है। उसकी वजह ये होती है कि हमारे वर्कर्स भी
یہ نہیں برداشت کر سکتے کہ اگر ہمارا اگر ہوتے بھی ہے تو ہمارا کبھی پیپل پارٹی کے ساتھ ہوا کرتا تھا، لیکن ابھی نہیں ہے. پیپل پارٹی کا بھی وہ سٹینڈ رہا بھی نہیں ہے جس طرح پہلے تھا. تو ہر پارٹی جماعت اسلامی اپنا کینڈیڈیٹ کھڑے کریں گے، ہم اپنے کریں گے. اور وہ یہ ابھی وہ جو 2018 یا 2013 والا الیکشن نہیں ہے، کیونکہ وہ تو خلائی مخلوق جس کو کہتے ہیں تو دے دیا تھا اس نے. اب میرے خیال میں اگر وہ غیر جانبدار رہیں گے تو بہت مختلف حالات ہوں گے. یہ جو 2018 کے الیکشن تھا، کہ میں اپنا حلقہ چھوڑ کے دوسرے میں چلا گیا تھا. میرے حلقے میں سراج الحق صاحب تھا، تو میں چونکہ میرا جس حلقے میں ووٹ تھا اس میں سراج الحق صاحب کھڑے تھے، لیکن میں دوسرے میں NS6 میں چلا گیا تھا جہاں پہ میرا اپنا ووٹ بھی نہیں تھا. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے، ظاہر ہے کہ وہ تو PTI کی وجہ سے تو وہاں لوگوں کی غربت نے کمر توڑ دی. وہاں آپ کو روزگار نہیں ہے. ہمارا تو ویسے بہت غریب صوبہ ہے، اور اوپر سے پرویز خٹک ہمارے پختونوں کی مذاق اڑاتے کہ وہاں پہ کچا کوئی گھر ہی نہیں ہے. پتہ نہیں وہ کون سے محلات میں رہتے ہیں. وہ تو خود اسلام آباد میں رہتے ہیں یا پنڈی میں رہتے ہیں تو اس کو وہ چیزیں نظر آتی ہے. ہمارے وہاں تو بے روزگاری ہے، دوائیاں اسپتالوں میں نہیں مل رہے، لوگ آٹا خریدنے کے جگہ نہیں رہتے ہیں. آپ چینی کا جو اشر کیا ہوا ہے تو ان کی وجہ سے ساری یہ چیزیں پڑ گئی. زاہد صاحب اور مشتاق صاحب سے سوال کروں گا کہ اس الیکشن کے اندر بہت سارے جو علاقے ہیں ایسے جس کے اندر خواتین کا ووٹ نہیں ڈلا، کہ وہ طے کر کے جیسے جرگا ہوتا ہے کہ نہیں خواتین کے ووٹ نہیں ڈلیں گے، سامنے بھی آئے تھے. اس بارے میں کیا واقعی یہ حقیقت ہے کہ جو قبائلی علاقہ جات ہے ہمارے اس میں خواتین نہیں نکلی اتنی تعداد کے اندر؟ کہ میں یہ عرض کروں کہ اب ایسا نہیں ہوتا. یہ جنوبی اضلاع بھی ہمارے کافی آپ سے کہہ سکتے ہیں کہ پسماندہ اضلاع ہیں، بہت زیادہ غربت ہے اس کے اندر، اور وہاں پہلے یہ ہوتا تھا. لیکن اس دفعہ اس الیکشن میں ایون آپ دیکھیں کہ میڈیا کی رپورٹس آئی ہیں کہ خیبر ضلع جیسے روایتی قبائلی ضلع میں بھی بڑی تعداد میں لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے، اور خواتین جو ہیں خصوصاً نکلی ہیں پولنگ اسٹیشنوں کے اوپر. اسی طرح لکی مروت کے اندر، بنو کے اندر. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ایسا نہیں ہے. دوسرے مرحلے ملاکان ڈویژن میں بھی انشاءاللہ بڑی تعداد میں خواتین ووٹ ڈالیں گے. پولیٹیکل پارٹیز بھی ابھی اس چیز کو سمجھتی ہیں، عوام بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں، اور انشاءاللہ خواتین پہلے بھی نکلی ہیں بڑی تعداد میں، اب بھی انشاءاللہ. بہت شکریہ سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب اور زاہد خان صاحب. اب اگلا مرحلہ آگے ہے، دیکھتے ہیں کیا کرتی رہتی ہے ان جماعتوں کی. جی اور لیکن بات ٹرینڈ بدل رہا ہے. سب سے امپورٹنٹ بات ہے مذہبی فیکٹر وہاں شروع سے تھا. اچھا عمران خان بھی تھا نا، عمران خان نے بنیادی طور پر اسی فیکٹر کو طالبان سپورٹ سے نکلے. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ بھٹو روٹی کے پورے مکان سے، وہ جھوٹ بولتے ہیں. بھٹو 1000 سال جنگ کے نعرے پہ چلا تھا، ورنہ تو رو مر گیا تھا. بیر جالب ہر چیز پہ آیا سناٹا، بیس پہ ماننا آٹا کوئی نہیں اٹھا تھا. 1000 سال جنگ، تاشکند کی بلی کھیلے سے نکالوں گا، یہ کرو. عمران خان کو انہوں نے کہا تھا کہ چونکہ PMM میں جو ہے وہ آئی ہے، انہوں نے مشرف کا ساتھ دیا ہے. طالبان کا آپ دیکھیں عمران خان نے سب سے بڑی جو گین کی تھی وہ اس مارچ سے کی تھی جو وہاں لے کے گیا، ڈرون حملوں کے خلاف جو مارچ لے کے. پھر یہ وہاں جا کے اس نے دھرنا دیا تھا نیٹو کی سپلائی کے اوپر، آپ کو یاد. وہ ٹوٹل ریلیجس مین. اچھا وہاں جا کے اس نے وہاں بکنگم پیلس کے سامنے اس نے وہاں پر ایک وہ کیا تھا جو عمران خان نے بھی ریلیجس ووٹ کو کیچ کیا. عمران خان کی بدقسمتی کیا، آج میں نے لکھا بھی ہے کل آئے گا، کہ عمران خان کی بدقسمتی یہ ہے کہ عمران خان کسی ایک جگہ کا نہیں ہو سکا. عمران خان کے جو 4-5 لوگ ہیں، اب کل جو نقصان عمران خان کو فواد چودھری نے پہنچا دیا. اچھا وہ کبھی اگلے الیکشن ابھی پتہ چلے گا KP کے، یعنی اس نے اس پورے کے پورے ریلیجس فیکٹر کو ریگریسو کہا. اس نے کہا مجھے حیرت ہوتی ہے یہ جیت کیسے گئے، یہ پاکستان میں آ کیسے گئے. یعنی آپ ووٹر کا احترام سب سے، یعنی آپ اندازہ کریں کہ سب سے سیکولر اور سب سے لبرل ٹائپ پیپل پارٹی تھی نا، آج بھی ہے، کبھی بھی اس معاملات میں نہیں چھیڑتی. مولانا مودودی کے خلاف ایک لفظ نہیں بولا تھا ذوالفقار علی بھٹو، حالانکہ سب سے بڑی شخصیت تھی اس کے مقابلے میں. نیچے پارٹی والے مولانا انورا بناتے تھے لیکن اوپر وہ بات نہیں کرتا. عمران خان نے تو سپیس ہی نہیں چھوڑی ساتھ بیٹھنے کی، اور ان لوگوں نے اس کو چلا کے یہ، یعنی آپ جہاں بیٹھے ہو کھڑے ہو پورا مجمع جو ہے ڈیزل اور آپ اس کو مسکرا رہے ہو، اور پھر آہستہ خود بھی کہہ رہے ہو، اس سے کیا ہوتا ہے. یہ ہوا، یہ ہے وہ ٹرینڈ جو اس کو انہوں نے دیکھا. اب وہ راستہ کوئی نہیں، اب راستہ کوئی نہیں ہے. دیکھتے ہیں اب عمران خان صاحب کے لیے دوسرے مرحلے کے اندر کیا راستہ نکلتا ہے، کیا امکانات ہیں ان جماعتوں کے، یہ تو وقت ہی بتائے گا. لیکن یہ لیتے ہیں بریک کے بعد آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اخوت پاکستان کے سربراہ امجد ثاقب صاحب.
جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں قوت پاکستان کے سربراہ جناب امجد ثاقب صاحب، جنہیں حال ہی میں ایشیا کا سب سے بڑا ایوارڈ، جس کو ایشیا کا نوبل پرائز کہا جاتا ہے، وہ بھی ملا ان کی انسانیت کے لیے خدمات کے اعتراف میں۔ نئے منصوبے کیا ہیں قوت کے، اور جو بے گھر افراد کو گھر دینے کی جو اسکیم ہے، اس معاملے میں قوت کس طریقے سے معاونت کر رہی ہے، یہ پوچھیں گے امجد ثاقب صاحب سے۔ السلام علیکم امجد صاحب۔ جی وعلیکم السلام جناب۔ ڈاکٹر صاحب بتائیے گا آپ نے کوئی تازہ منصوبے کے بارے میں، کہ اس وقت جو ہے قوت کا جو اس وقت پرائم فوکس ہے وہ کیا ہے؟ جی سر، اس وقت ایک تو بنیادی طور پر آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو بے روزگار افراد ہیں اور اپنی محنت سے غربت سے نکلنا چاہتے ہیں، تو ان کو ہم بغیر سود کے چھوٹے قرضے دیتے ہیں۔ تو ہر روز ہر منٹ 1 منٹ کے بعد ایک شخص کو قرضہ مل رہا ہے، اور وہ زندگی کی اس جدوجہد میں آگے بڑھ رہا ہے۔ اب ہمارا دوسرا فوکس ہے کسان، کہ غریب کسان جو ہے اس کو اب دیکھیں کہ ڈی اے پی کتنی مہنگی ہو گئی ہے، ان پٹس کتنی مہنگی ہو گئی ہیں، تو اس کو اگر وقت پر اور بغیر سود کے قرضہ مل جائے تو اس کی زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہمارا دوسرا ہے۔ تیسری ایک اور بہت بڑی حکومت پاکستان کے ساتھ مل کر ہم نے کامیاب پاکستان پروگرام کے تحت گھروں کی ایک تحریک چلائی ہے، یعنی جو لوگ گھر نہیں رکھتے ان کو گھر فراہم کیا جائے۔ اب تک آپ بہت سن کے خوش ہوں گے کہ تقریباً 18,000 گھر بنا چکے ہیں، اور ابھی حال ہی میں چند دن پہلے ہم نے کوئی 600 افراد کو مزید ایک دن میں گھروں کی تعمیر کے لیے قرضے دیے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا پروگرام ہے، جس میں شوکت ترین صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے، وزیر خزانہ کو، کہ انہوں نے کہا کہ جو بڑے بڑے بینک ہیں وہ اپنا ان کے پاس وہ صلاحیت اور کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ غریب آدمی کو قرضہ دے سکیں، اس کو پہچان سکیں، اس کے کاغذ بنا سکیں، اس کے کولیٹرل لے سکیں، تو وہ ہمارے جیسے اداروں کو قرضہ دیں، اور ہم آگے غریب آدمی کو جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں، جو ہمارے ساتھ 20 سال سے کام کر رہا ہے، جس کی زندگی کے شب و روز جو ہیں اور اس کی جو مشکلات ہیں وہ ہم سے چھپی ہوئی نہیں ہیں۔ تو یوں یہ نظام بن رہا ہے کہ حکومت کاسٹ آف کیپٹل بھی دے رہی ہے اور کاسٹ آف آپریشنز بھی دے رہی ہے، اور ان لوگوں کو انتہائی آسان شرائط کے اوپر یہ قرضے مل رہے ہیں۔ تو یہ تینوں چیزیں ہی بہت بڑی ہیں، اور انہی سے اکانومی بھی بہتر ہوگی، کیونکہ روزگار ملے گا اور پروڈکٹیوٹی زراعت کی بڑھے گی، اور اگر گھر بنیں گے تو اس سے 70 انڈسٹریز امپروو ہوں گی۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اپنے جو اربوں روپے کی رقم ان 3 شعبوں میں اگر انویسٹ کرنا شروع کر دے، تو اس سے ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ بھی ہوگی، اور اس سے معیشت بھی بہتر ہوگی، اس سے لوگوں کو روزگار بھی ملے گا، اور کم از کم ان کو یہ احساس بھی تو ہوگا نا کہ ہم جو غربت کی یہ جو کشمکش اور جد و جہد ہے اس میں ہم اکیلے نہیں کھڑے، ریاست بھی ہمارے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو خاص طور پہ ہوتا یہ ہے کہ ذمہ دار جو ہے وہ اپنی فصل پکنے سے پہلے ہی قرض کے اندر جکڑا ہوتا ہے، اور اس کی فصل جو ہے اونے پونے داموں جو ہے وہ چلے جاتی ہے۔ یہ جو صورتحال، جو مڈل مین ہے اس کو کبھی کھاد کرے، اس کی ساری کی ساری فصل بکی ہوتی ہے، اور وہ پہلے سے اس کو انٹروین کیسے کرنا چاہیں گے آپ؟ جی دیکھیں، یہی اولیاء صاحب، آپ سول سروس میں رہے، آپ کو پتہ ہے کہ غریب کسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ آپ نے بالکل درست کہا ہے۔ مثلا 15 نومبر سے پہلے اس نے گندم بیجنی ہے، نہ اس کے پاس لیز منی ہے، نہ اس کے پاس پانی کے لیے پیسے ہیں، نہ اس کے پاس ڈیزل ہے، نہ اس کے پاس ٹریکٹر ہے، نہ اس کے پاس پیسٹیسائیڈ ہے، نہ اس کے پاس فرٹیلائزر ہے، اب کچھ بھی نہیں ہے۔ اب وہ سب کچھ کہاں سے لے گا؟ وہ آڑتی کے پاس جائے گا، اور آڑتی اس کو اپنی مرضی سے دے گا، مرضی کی قیمت لگائے گا، اور پھر وہ مجبور اسے کرے گا کہ جب تمہاری پروڈکٹ آئے گی تو وہ تم مجھے ہی بیچو گے، اور اس کی قیمت بھی میں طے کروں گا۔ تو اب یہ ساری چیزیں جب وقت پر اس کو پیسہ نہیں ملا، اس نے 15 نومبر سے پہلے اپنی کھیت میں جو ہے فصل ہی نہیں بوئی، تو وہ پیداوار ہی کم ہو جاتی ہے۔ تو آپ یقین کریں کہ ہم نے یہ جو قرضے دیے، ان سے 18 من فی ایکڑ سے بڑھ کر وہ 40 من پہ پہنچ گیا۔ تو میں آپ کے توسط سے حکومت پنجاب کو یاد کروانا چاہوں گا کہ یہ ایک بہت بڑا پروگرام ہے جو اس کو انہوں نے جاری رکھنا ہے، اور اس میں 4 لاکھ کسانوں تک ہم پہنچے ہیں۔ تو اب یہ 4 لاکھ کسانوں کی انفرادی غربت بھی کم ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ اجتماعی
جو پروڈکٹیوٹی ہے آپ کے ملک کی، گندم جو ہے نا یہ بہت اہم ہے ہمارے لیے ہی نہیں اہم ہے، ہمارے بھائی افغانستان کے لیے بھی اہم ہے. تو یہ جتنی ہم پیدا کریں گے تو اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا. تو کسان کی راہ نجات بغیر سود کے قرض میں ہے. ویسے تو پوری انسانیت کی نجات سود سے سود کی لعنت سے بغیر میں ہے، لیکن یہ تو جکڑ گیا ہے. اس کو نہ بینک قرضہ دیتا ہے اور نہ کوئی اس کے پاس اپنے سرمایہ ہے اور نہ اس کو آڑتی سے اچھی شرائط پر چیزیں ملتی ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے، حکومت کو اس پہ سوچنا چاہیے کہ 30 لاکھ کسان ہیں صرف پنجاب میں، اور اب آپ 30 لاکھ گھرانے ہیں. اگر آپ ان کو یہ قرضہ دے دیں، اور آپ یقین کریں ہم نے 18 ارب روپے کے قرضے دیے ان کو اور 100% شرح واپسی ہے. اور یہ بھائی آپ یہ دیکھیں، اور عثمان صاحب آپ یہ دیکھیں کہ کوئی دنیا میں ایسا مثال آپ کو ملے گی کہ غریب کسان ہے جس کی 2 ایکڑ 1.5 ایکڑ 3 ایکڑ زمین ہے اور وہ 50,000 یا لاکھ سے 1.25 لاکھ قرضہ دیتا ہے، اور جب فصل بکتی ہے تو سب سے پہلے مسکراتا ہوا ہمارے پاس آتا ہے کہ جی آپ کے پیسے. مطلب ہے یہ ایک اس سے بڑے تجربے اور کب ہوں گے اور ان کو کب ریپلیکیشن ہوگی. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ تو آپ نے کسانوں کی بات کی، بہت بڑا فیکٹر ہے خواتین کا کہ پاکستان کی آبادی میں ان کا جو تناسب ہے. خواتین کے لیے آپ نے اس پورے فنڈ میں ان قرضوں میں کتنا حصہ رکھا ہوا ہے کہ تاکہ یہ خواتین گھر بیٹھ کے جو کام کر سکتی ہیں، جیسے کاٹیج انڈسٹری 42% اور یہ صاحب جو ہمارے قرضے ہیں وہ خواتین نے استعمال کیے ہیں. اور آپ کیا استعمال کیے ہیں؟ آپ یقین کیجئے کہ انہوں نے ٹیوشن سینٹر بنائے، انہوں نے گھر میں بیٹھ کر کھانے پینے کی چیزیں بنائیں، انہوں نے گھر میں بیٹھ کر لفافے بنائے، اسٹیشنری بنائی، انہوں نے سینہ پرونا کیا، انہوں نے جوتیاں بنائیں، انہوں نے کھیس بنائے، انہوں نے چادریں بنائیں، انہوں نے کشیدہ کاری کی، اور شہروں میں انہوں نے بیوٹی پارلر کھولے. آپ دیکھیں نا یہ جو خوبصورت لوگ آپ کو ارد گرد نظر آتے ہیں، اس میں ان بیوٹی پارلر کا بھی حصہ ہے. انہوں نے بڑی محنت سے الحمدللہ. ہم تو حیرت، آپ یقین کیجئے میں اقبال کا شعر مجھے بڑا یاد آ رہا ہے، پھنسا ہوا ہے کہ یہ تو سرخی نظر آتی ہے بازار پہ، سرخی نظر آتی ہے سرے شام، یا غازہ ہے یا ساغر و مینا کی کرامات. یہ ان کی محنت کی کرامت ہے. ایک اور سوال یہ رہ گیا کہ تعلیمی میدان کے اندر بھی اخوت سرگرم ہے. ایک یونیورسٹی آپ لاہور میں بنا رہے تھے، اس کے علاوہ بھی جو آپ کے ایجوکیشن کے پروجیکٹ ہیں ان کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. سر دیکھیں عثمان بھائی، الٹیمیٹ سیلویشن آف اے نیشن از ان ایجوکیشن. ٹھیک ہے نا. ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ 10 لاکھ روپے جمع کرو اور پھر کمرہ جماعت میں جاؤ. اب ایسا تو ہوتا نہیں ہے، ایسا ہو سکتا نہیں ہے. آپ جن بچوں کو میٹرک ایف اے تک ٹیکنیکل پروفیشنل ٹریننگ دینا چاہیں وہ دیں. جو اعلیٰ ایجوکیشن ہے اس کے لیے کوئی فیس نہیں ہونی چاہیے. جو فیس ادا کر سکتے ہیں وہ ادا کریں، جو نہیں ادا کر سکتے آپ انہیں کہیں کہ 10 سال کے بعد فیس ادا کرو، جب تم اس قابل ہو جاؤ کہ تم فیس واپس کرو. تو یہ پاکستان کے بننے کا تو مقصد یہی ہے کہ ہر شخص کو بنیادی جو اس کے حقوق ملے ہیں. آئین پاکستان کہتا ہے کہ ہر شخص نے، ہر بچے نے پڑھنا ہے. تو 2 کروڑ بچہ اسکول سے باہر کیوں ہے؟ یہ سوال میں کس سے پوچھوں؟ اور یا بھائی یہ سوال میں آپ سے پوچھوں، یہ سوال میں عثمان صاحب سے پوچھوں، یہ سوال میں اس ملک کے با اقتدار طبقوں سے پوچھوں، یہ سوال اس ملک کے دولت مندوں سے پوچھوں، اس سوال میں اس ملک کے علماء کرام اور دانشوروں سے پوچھوں، یا میں خود اپنے آپ سے پوچھوں؟ یہ 2 کروڑ بچہ پاکستان، دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ بچے اسکول نہیں جا رہے. جو بچہ اسکول نہیں جائے گا پھر وہ جو باتیں کرے گا وہ آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے. تو ہم نے اس سلسلے میں بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بڑی تفصیل سے آپ نے اخوت کے بارے میں بتایا کہ کیا پروجیکٹس ہیں اور لوگ کس طریقے سے استفادہ کر سکتے ہیں اخوت سے. بہت بڑی انسانیت کی خدمت ہے جو آپ اور آپ کی ٹیم کر رہی ہے. بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کا. اور اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا جو وقت ہے وہ بھی ختم ہوتا ہے. کل انشاءاللہ مزید موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.